وصدار چار یارم طابع مراد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذی جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ بچپنے کی پابند اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جن کے گچھے سے لچھے جڑیں نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود اور ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، جن کے بازو کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بموں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہاں اس سخی کی سخاوت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی نہیں دعویٰ رحمت پہ شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا جو خالق کائنات بھی ہے رازق کائنات بھی ہے، اور کثیر تعداد میں درود و سلام سید الانبیاء حبیب الامین علیہ تحیت و ثنا کی مقدس بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد ضمیر احتشام برادران اسلام بزرگ دوستوں ساتھیوں، آج کی یہ تقریب سلسلہ تذکرہ اہل بیت اطہار آل رسول اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان سے انعقاد پذیر ہے، جس کی چوتھی بزم میں اور آپ لوگ شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا آنا مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ جملہ احباب محبت نے جو اہتمام کیا حضرت صاحب کی قیادت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ دوستان عزیز، وقت کا دامن قلیل ہے، چند ایک باتیں آپ احباب کی گوش و گزار کرنی ہے، کوشش فرمائیے گا ان باتوں کو توجہ سے سماعت فرمائیے گا اور بچے خاموشی کا مظاہرہ فرمائیں، اور ان باتوں کے دورانیے میں میری یہ ریکویسٹ ہے کہ نعرہ نہ لگائیں تاکہ جو مضمون ہے اس کو ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ میرا تمہید گفتگو کے آغاز سے قبل حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم بزرگ ہیں، ارشاد فرماتے ہیں
کہ اگر ہمارا خاموش رہنا کسی کو فائدہ نہیں دیتا تو ہمارا بولنا بھی کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ تاہم کچھ باتوں کا اعلان ضروری ہوتا ہے اور کچھ باتیں اللہ والوں کی زیارت کے بلبوتے ہمارے قلوب و ذہن کی طہارت فرماتی ہیں۔ جو نگاہ ہے اس نگاہ میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقتوں کا، عزتوں کا اور عظمتوں کا اعلان فرمایا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا کہ جو اہل بیت اطہار ہیں اور جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں وہ الگ الگ قسمیں ہیں، جبکہ اہل بیت اطہار بھی، امام حسن بھی، امام حسین بھی، مولا علی بھی، سیدہ پاک بھی، یہ اہل بیت تو ہے ہی ہیں، لیکن ان کے لیے بھی یہ اعلان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیونکہ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ یہ نہیں کہ حضرت ابوبکر بھی صحابی ہیں، بلکہ مولا علی بھی صحابی ہیں، امام حسن بھی صحابی ہیں، امام حسین بھی صحابی ہیں۔ یہ قرآن کریم کے مقدس کلمات ان کی شان میں بھی نازل ہوئے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ رب سے راضی ہو گئے۔ دوستان عزیز، اس کائنات میں جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے انہوں نے اپنے علاقوں میں تبلیغ کی، دین متین کی خدمت کی، پیغام ربانی لوگوں تک پہنچایا، اور اپنی ذمہ داری نبھانے کے بعد عوام سے کسی قسم کی اجرت، صلہ اور معاوضے کی ڈیمانڈ بھی نہیں کی اور طلب بھی نہیں رکھی۔ انبیاء کا ایک خاص درجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی شان اور مقام عطا فرمایا ہے۔ تو کسی بھی نبی نے تبلیغ کرنے کے بعد اس پہ اجرت کا مطالبہ نہیں کیا۔ جب انہیں کہا جائے کہ ہم آپ کو یہ کچھ تحفے کے طور پہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو تحفہ قبول کرنا یہ سنت ہے، البتہ کسی سے طے کرنا اور کسی سے طلب کرنا، اس سے ڈیمانڈ کرنا کہ میں تم تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں تو مجھے اس کے عوض کچھ دیا جائے، یہ انبیاء کا طریقہ مبارکہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں 19ویں پارے میں لگاتار 6 سے 7 رکوع میں انبیاء کا تذکرہ ہے، جب انہوں نے تبلیغ کی اور اس تبلیغ پہ کہا اپنے ماننے والوں کو کہ میں اس تبلیغ پہ تم سے کسی قسم کا کوئی صلہ اجر طلب نہیں کرتا، بلکہ ہمارا جو صلہ ہے وہ رب العالمین کے ذمہ ہے، وہ اللہ کے ذمہ ہے، ہم اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہے ہیں اور اس کا اجر اور صلہ ہمارا رب ہمیں اپنی شان کے لائق عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 40 سال تک مکہ کے لوگوں کے ساتھ معاملات رہے، کاروباری معاملات رہے، لین دین رہا، تجارت رہی، بلکہ ہمارے مشائخ کا یہ طریقہ ہے کہ جب وہ کسی جانب اپنے نمائندے کو بھیجتے تو اسے رقم دے کے بھیجتے، وہ کہتے وہاں جا کے کچھ کاروبار کرو، کاروبار جب کرو گے اگر تم ناقص چیز بیچو گے تو پھر لوگ تم پہ اعتماد نہیں کریں گے، اگر تم اعلیٰ کوالٹی کی اور معیاری چیز بیچو گے اور لوگوں کے ساتھ تمہارے تعلقات اچھے رہے، لین دین معیار وقار کے ساتھ اچھا رہا تو پھر ان لوگوں کو تبلیغ کرنا، پھر تمہاری تبلیغ کا اثر ہوگا۔ اولیاء اللہ نے اپنے خلفاء کو، اپنے نمائندوں کو اس کائنات میں مختلف علاقوں خطوں میں بھیجا اور کہا وہاں جا کے کاروبار کرو۔ اگر آپ ڈائریکٹ جا کے تبلیغ کریں گے ہو سکتا ہے کوئی آپ کی بات سنے یا نہ سنے، کوئی چھوڑ کے چلا جائے۔ تو جب عبداللہ کسی جگہ ٹھکانہ لگاتے تھے تو وہ کچھ کاروبار کرتے، تجارت کرتے، لوگوں کے ساتھ ان کا لین دین اچھا رہتا۔ آپ اپنے ماحول میں، معاشرے میں دیکھیں، جس بندے کا معیار وقار اچھا ہوتا ہے لوگ اس کی دکان پہ جاتے ہیں۔ تو جب عبداللہ تجارت کرتے تھے اور اس میں کمی بیشی نہیں کرتے تھے
تو پھر لوگوں کی رغبت ان کی جانب ہوتی تھی۔ جب دیکھا کہ لوگ اب ہمارے ساتھ محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، تو پھر اللہ کے کامل بندوں نے ان کو تبلیغ کی۔ جب ان کو تبلیغ کی تو ان کی تبلیغ کا پھر ان پہ رنگ چڑھا اور اثر نظر آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ابتدائی 40 سال مختلف خطوں و حالاتوں میں تجارت بھی کی، لوگوں کے ساتھ معاملات بھی رکھے، لین دین بھی رکھا۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو یہ حکم ہوا کہ آپ اعلان نبوت فرمائیں، اور یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ 40 سال میں نبوت نہیں ملی، بلکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کنت نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم اعلیٰ نبی علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ کنت نبی آدم لمنجدل فی طینتہ او کما قال، میں اس وقت بھی نبی جب آدم اعلیٰ نبی علیہ السلام کا وجود اقدس تیار کرنے کے لیے مٹی کو بویا جا رہا تھا۔ کنت نبی آدم بین روح والجسد او کما قال، ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی نبی کہ جب آدم اعلیٰ نبی علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ تو 40 سال کی عمر میں آپ کو ظہور کا اعلان ہوا، آپ کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ اب اعلان نبوت کریں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، بلکہ جناب عیسیٰ 3 دن کے ہیں، والدہ کی گود میں ہیں۔ تو جب قوم نے بہتان لگایا سیدہ مریم پہ، تو حضرت مریم نے کہا آنے والے بچے سے پوچھ لیجئے گا، یہ خود ہی اپنا تعارف پیش کرتا ہے کہ یہ کون ہے۔ تو جناب عیسیٰ 3 دن کا بچہ کوئی کلام نہیں کرتا، بول نہیں سکتا، تکلیف ہے تو بتا نہیں سکتا، کسی کی بات کو سمجھتا نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہ شان عطا فرمائی کہ 3 دن کے عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، تو میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے رب نے مجھے منصب نبوت عطا فرمایا اور میرے رب نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے۔ تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں کے سلطان ہیں، بلکہ جناب عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں حضور کا زمانہ مبارک پالوں تو حضور کے پاؤں مبارک میں جو نالین مبارک ہو ان کے تسمے کھولنے کے لیے مصطفیٰ مجھے رکھ لے تو میں اس پہ بھی ناز کروں گا، میں اس پہ بھی فخر کروں گا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک نالین مبارک کے تسمے کھولنے کے لیے بھی اللہ میری یہ ڈیوٹی لگا لے تو میں اس پہ فخر کروں گا کہ میں حضور کے جوتے مبارک کے تسمے کھولنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ تو وہ عیسیٰ جو 3 دن کے ہیں وہ اپنی ماں کی پاک دامنی بیان کرنے کے لیے اور اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میرے رب نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو 40 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اپنا ظہور کیا، کیونکہ اس وقت لوگ اس نہج کو پہنچ چکے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے القاب دیا کرتے ہیں کہ حضور جب بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت نہیں ہوتی۔ حضور نے اپنا معیار وقار کردار پیش کیے۔ 40 سال کا ایک بہت طویل پیریڈ ان لوگوں کے درمیان گزارا، حضور نے انہیں اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا میں تم سے کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں۔ کلام کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا میرے متعلق تم لوگ کافر لوگ مجھے صادق بھی کہتے ہو، مجھے امین بھی کہتے ہو۔ اگر میں کہوں پہاڑی کے پیچھے ایک قافلہ ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے، کیا میری بات کو تم تسلیم کرو گے؟ سب نے کہا ہم مانیں۔ تو کہا میں پھر ارشاد فرماتا ہوں تم سے کچھ کلام کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ ایک اللہ کی عبادت کرو اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب یہ کلام کیا تو مختلف طرح کی رائے لوگوں نے قائم کی۔ کسی نے کہا کہ آپ نے اس لیے بلوایا، کسی نے کہا کہ آپ ہمیں اپنے آباء و اجداد کے دین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ سیانے ذی شعور لوگوں نے اس وقت ایک میٹنگ کی اور کہا کہ آپ اپنے مشن کو یہیں پہ روک لیجئے، اگر آپ کو دولت چاہیے تو ہم امباٹ لگا دیتے ہیں،
اگر رشتہ چاہیے تو مکے کی جس خوبصورت کواڑی لڑکی کا آپ رشتہ چاہتے ہیں آپ کو لے کے دیں گے۔ یہ ان لوگوں کا پرانا وتیرہ ہے۔ آج بھی لوگ اپنا ایمان بیچتے ہیں، یورپ کی نیشنلٹی لینے کے لیے وقتی طور پہ کاغذوں پہ سائن کر دیتے ہیں، معاذ اللہ ہم احمدی ہیں۔ آج بھی لوگ مسلمان دنیا کے چند سکوں کے لیے اور لڑکیوں کی خاطر اپنا ایمان دھو پہ لگا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو بہت ساری قوتوں نے گھیرا ہوا ہے، ان میں سر فہرست ایک قادیانی فتنہ ہے، مرزائیوں کا فتنہ ہے، جو غریب مسلمانوں کو لالچ دیتے ہیں کہ ہم آپ کے بچے کو باہر لے جاتے ہیں، صرف کاغذی طور پہ آپ نے یہ کارروائی کرنی ہوگی کہ میرا تعلق احمدی مکتبہ فکر سے ہے، معاذ اللہ۔ تو پڑھتا کلمہ حضور کا ہے، صرف کہتا ہے کہ دل سے تو میں مسلمان ہوں، بس لکھ کے دے رہا ہوں۔ تو یہ ان لوگوں کا وتیرہ ہے، یہ ان کی لابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی شعور لوگوں نے، ہر طرح کے لوگ اس مجلس میں موجود تھے، اور یاد رکھے اس مجلس کے پہلے جو دائی ہیں، اسلام کے پہلے مبلغ ہیں، وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم ہے۔ آپ نے ان لوگوں کو دعوت دی، سارے اکٹھے ہوئے، مولا علی کے کہنے پہ حضور نے ان سے کلام کیا۔ جب اپنا مشن، مقصد و مدعا رکھا تو مختلف طرح کے لوگوں نے رائے پیش کی۔ ایک طبقے نے کہا کہ ہم دولت کا انبار لگا دیتے ہیں اور خوبصورت لڑکی کا رشتہ بھی لے کے دیتے ہیں، لیکن آپ اپنے مشن کو روک لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اگر تم میرے دائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو اور بائیں ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دو، پھر بھی میں اپنے مشن سے باز آنے والا نہیں۔ 40 سال کا عرصہ ان کے درمیان گزارا، وہی صادق اور امین کے القاب دینے والے لوگ اب بدلنے لگے۔ کچھ لوگوں نے حضور کی تائید کی، کلمہ پڑھا، حضور کے ساتھ محبت کی۔ اب حضور کی زندگی کی ترتیب کچھ اس انداز سے بن گئی کہ اب کاروبار کو، تجارت کو، معاملات کو وقت نہ دے پاتے، چونکہ لوگ آتے، حضور ان کی تربیت کرتے، انہیں تعلیم دیتے۔ مختلف قبائل میں حضور تشریف لے جاتے اور انہیں جا کے دعوت اسلام دیتے۔ مختلف علاقوں کا حضور سفر کرتے، انہیں تبلیغ کرتے۔ کچھ مہمانوں کا آنا، کچھ گھر کی ذمہ داریاں، اب تجارت موقوف ہو گئی۔ صحابہ بڑے دانا اور سیانے لوگ ہیں، اللہ نے انہیں یہ بصیرت عطا فرمائی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اب حضور کی تجارت بھی کوئی نہیں ہے، حالانکہ حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو میں اپنے رب سے کہوں کہ وہ مکے کے پہاڑوں کو سونے میں بدل کے رکھ دوں۔ یہ ہمارے لیے اسباب ہے جو اس مشن کا حصہ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی اب ظاہری کوئی تجارت نہیں ہے۔ صحابہ کو وقت دینا، مختلف ممالک سے وفود کا، لوگوں کا قافلوں کی صورت میں آنا، انہیں ٹائم دینا، اپنی فیملی کو دین کی تبلیغ کے لیے سفر کرنا، تو صحابہ نے یہ خود اندازہ کیا کہ ظاہری طور پہ کوئی اسباب نہیں، ہم ایسا کرتے ہیں، کچھ رقم اکٹھی کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور فدیہ پیش کرتے ہیں، بطور تحفہ تن پیش کرتے ہیں۔ جب وہ رقم کلیکٹ کی گئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، انہیں وہ رقم دی اور کہا کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیجئے اور حضور سے یہ التماس کیجئے کہ آپ کے ہم پہ بڑے احسانات ہیں، آپ نے ہمیں اندھیرے سے نکال کے روشنی کا سفر کروایا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جہنم کی ہولناکیوں سے بچا لیا، اور آپ نے ہمیں رب کا تعارف کروایا، تو ہم آپ کے احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ ہماری جانب سے کچھ ہدیہ ہے، تبرک ہے، تحفہ ہے، یہ قبول فرمائیں۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقم لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، صحابہ نے یہ کچھ ہدیہ دیا ہے، اسے قبول فرما لیجیے۔ ابھی حضور نے قبول نہیں فرمایا، کوئی کلام نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ جبرائیل امین علیہ السلام آئے، قرآن کی آیت مبارکہ کا شان نزول، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔
ارشاد فرمایا پیارے پیغمبر ان سے فرما دیجئے جو میں نے تبلیغ کی ہے، پیغام حق تم تک پہنچایا ہے، میں اس پہ کسی قسم کی کوئی اجرت تم سے طلب نہیں کرتا، کوئی معاوضہ نہیں۔ 19ویں پارے میں تقریباً 6 سے 7 رکوع ہیں مختلف انبیاء کے نام لے کے، کہ جب انہیں قوم نے خدمت پیش کی تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی لالچ میں تم سے کلام نہیں کرتے، بلکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، اور ہماری اس ڈیوٹی کا صلہ ہمارا رب ہمیں عطا فرمائے۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام نے ابھی وہ خدمت قبول نہیں کی تو ارشاد ربانی آیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے پیغمبر ان لوگوں سے فرما دیجئے میں دعوت تبلیغ پہ تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھتا، کوئی معاوضہ طے نہیں کرتا۔ البتہ صحابہ اپنی خوشی سے حضور کو تحفہ دیتے تو حضور قبول فرماتے، لیکن حضور نے طے نہیں کیا۔ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ارشاد فرمایا اگر تمہارا کچھ ارادہ ہے تو پھر میری عطرت کے ساتھ، میرے قریبیوں کے ساتھ مودت کرو، عقیدت رکھو۔ اب قریبی کون ہے؟ حدیث مبارکہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی حضور میرے حجرہ میں تشریف فرما تھے، حضور نے ایک چادر اوڑھی اور مولا علی کو اس چادر میں لیا، سید پاک کو اس چادر میں، امام حسن و حسین کو اس چادر میں حضور نے داخل کیا اور حضور نے ارشاد فرمایا یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے۔ پھر اس اہل بیت کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا یہ میری اہل بیت جناب نوح علیہ نبی علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو ان سے عقیدت کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ پھر حضور نے اپنے آخری وقت میں وصیت فرمائی، نصیحت کی، ارشاد فرمایا تمہارے درمیان میں 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک میری اہل بیت ہے۔ کتاب اللہ میں تو ہر چیز موجود ہے، اہل بیت کی اب کیا ضرورت باقی رہی؟ تو محدثین نے فرمایا کہ کتاب اللہ تھیوری ہے جس میں احکامات ہے، یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، اور اہل بیت بطور پریکٹیکل ہے۔ تھیوری قرآن ہے، اس کو پڑھنا سمجھنا، اگر کائنات میں دیکھنا ہو نا کس نے اس تھیوری پہ مکمل عمل کیا ہے وہ مصطفیٰ کا گھرانہ، وہ مولا علی شیر خدا ہے، وہ سیدہ پاک ہے، وہ امام حسن ہے، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ تھیوری قرآن ہے، پریکٹیکل مصطفیٰ علیہ السلام کا خاندان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی خاندان اور عطرت کی محبت کا ہمیں درس دیا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ پاک کا نکاح فرمایا، نکاح کے بعد تقریباً 1 سال بیت گیا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی، حضور نے اس پہ خوشی کا اظہار فرمایا۔ تقریباً 1 سال کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوتی، اور پھر تیسرے صاحبزادے امام محسن بھی پیدا ہوئے۔ یہ 3 بھائی تھے، چونکہ ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا اس لیے ہماری عوام ان سے واقفیت نہیں رکھتی۔ امام حسن اول ہیں، امام حسین دوم ہیں اور امام محسن 3 ہیں۔ جو بڑے دونوں شہزادے ہیں صحابہ ارشاد فرماتے ہیں حضور کے وصال مبارک کے بعد اگر ہم نے جمال مصطفیٰ دیکھنا ہو تو وہ حسن و حسین کو ملا لے تو شبیہ مصطفیٰ نظر آتی، سر سے لے کے سینے تک امام حسن رسول کریم کا حسن اور جمال تھے، اور سینے سے پاؤں تک حسین مصطفیٰ کی تصویر۔ دونوں شہزادوں کو جب جوڑ کے دیکھتے تو ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور جمال ان شہزادوں میں نظر آتا۔ امام حسین کی ولادت سے قبل حضور کی چچی حضرت ام فضل جو حضرت عباس کی گھر والی ہیں فرماتی میں نے ایک رات خواب دیکھا اور بڑا عجب خواب تھا، میں پریشان ہوئی اور صبح حضور کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور بڑا پریشان کن خواب ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا چچی کیا خواب دیکھا ہے؟ تو کہا میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے وجود مبارک کا ٹکڑا
کٹ کے میری گود میں آ گئے، آپ کے جسم نور کا ٹکڑا کٹ کے میری جھولی میں آ گیا۔ حضور مسکرائے، ارشاد فرمایا چچی ہر خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ آپ کی گود میں کھیلا کرے گا۔ فاطمہ کو اللہ بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ آپ کی گود میں کھیلا کرے گا۔ اس دن دوسرے امام حسین کی ولادت ہو گئی، تو امام حسین کو حضرت ام فضل کی گود میں ڈالا گیا اور وہ لے کے حضور کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، اس خواب کی آج تعبیر مکمل ہوئی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے امام حسین کے منہ مبارک میں اپنی زبان کو داخل کیا بطور تحریک، بطور گردی۔ جو حضور نے زبان کو باہر نکالا تو میرے کریم کی آنکھیں نم ہوئی، آنسو کے قطرے نکلے۔ تو حضرت ام فضل نے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ السلام، خوشی کا سما ہے، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا اور آپ کی آنکھیں نم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چچی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور وہ مجھے باخبر کر کے گئے، اطلاع دے کے گئے کہ آپ کے اس شہزادے کو آپ کی امت کے افراد شہید کر دیں، اور جس جگہ پہ شہید کیے جائیں گے وہاں کی سرخ مٹی بھی وہ مجھے پیش کر کے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتیں رکھی۔ حضرت امام علی مقام امام حسین کو حضور نے اپنی ایک ران پہ بٹھایا اور دوسری ران پہ اپنے بیٹے ابراہیم کو بٹھایا۔ صحابہ کے جھرمٹ میں مصطفیٰ علیہ السلام جلوہ گار ہیں۔ جبرائیل آئے، یا رسول اللہ علیہ السلام، دونوں شہزادے بڑے خوبصورت ہیں، ایک آپ کے پاس رہے گا اور ایک اللہ کی بارگاہ میں لوٹ جائے گا، آپ بتائیے کس کو رکھنا ہے اور کون دنیا سے رخصت ہو جائے۔ تو حضور چند لمحات کے لیے خاموش ہو۔ دل میں خیال آیا کہ اگر حسین دنیا سے چلا گیا تو فاطمہ کو تکلیف ہوگی، فاطمہ کا دل دکھے گا، اور فاطمہ بدعات منی، وہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ پھر حضور نے کہا، جبریل حسین کو اللہ طویل عمر دے اور میرا بیٹا ابراہیم دنیا سے میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ 3 سے 4 دن گزرے، حضور کے صاحبزادے جناب ابراہیم انتقال کر گئے۔ جب ان کو دفن کرنے لگے جنت البقیع میں تو حضور کی آنکھیں نم ہیں، آنسو چھلک رہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ تو رب کی رضا پہ راضی ہیں اور آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا، کہ یہ میرے بیٹے کی محبت ہے۔ بیٹے کی محبت سے آنکھوں سے آنسو چھلک گئے۔ امام حسین کو حضور اٹھایا کرتے، اپنے سینے سے لگایا کرتے، اپنے پہلو پہ بٹھایا کرتے، ران پہ بٹھایا کرتے، کندھوں پہ سواری کروایا کرتے، اور حضور فرماتے، صحابہ یہ وہ میرا بیٹا حسین ہے جس پہ میں نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کیا۔ حسین وہ میرا بیٹا ہے جس پہ میں نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کیا۔ دوستان عزیز، صحابہ اور اہل بیت، ان کا آپس میں خاص پیار ہے۔ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں کہ ہم ان کو توڑ سکیں۔ ان کو درجے مراتب اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمائے۔ ہم تو ان کے غلام ہیں، اور غلاموں کے پاس کون سا ترازو ہے، کون سا اللہ ہے، کون سا پیمانہ ہے کہ ان کی شانوں کو تولے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہر کسی کو اس کا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، اور ہم ہر صحابی کو اس کی شان اور عظمت اور درجے کے مطابق تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ بلکہ ہمارے اکابرین نے لکھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے کہ جس گھوڑے پہ وہ سواری کرتے، وہ گھوڑا جہاں پیشاب کرتا، جس جگہ پہ پیشاب وہ گھوڑا کرتا، وہ مٹی بھی افضل اور اعلیٰ ہے، کیونکہ وہ سواری عام نہیں تھی، وہ اس جنے کی سواری تھی جس نے حضور کا چہرہ نور دیکھا، اور انہیں یہ سند ملی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ رب سے راضی ہو گیا۔
دوستان عزیز، ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی آلہ نہیں، کوئی اختیار نہیں کہ ہم کسی کی شان کو تولیں۔ ہم غلام ہیں اور غلام کا کام ہے سلام کرنا۔ صحابہ کو بھی سلام ہے، اہل بیت اطہار کو بھی سلام عقیدت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک میں مدائن فتح ہوا، بہت سارا مال غنیمت اکٹھا کیا، ڈھیر لگ گئے، اعلان کیا۔ سب سے پہلے امام حسن مصطفیٰ تشریف لائے اور آ کے کہا امیر المومنین جو میرا حق بنتا ہے وہ مجھے دیجیے۔ حضرت عمر نے اپنے خادم سے فرمایا امام حسن کو 1000 درہم پیش کرو۔ 1000 درہم پیش کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسن کا شکریہ ادا کیا۔ اہلاً و سہلاً مرحبا کی تعلیمات ہیں متن میں کہ آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ اور حضرت عمر نے کہا حسن، اللہ نے آج جو ہمیں عزت عطا فرمائی ہے یہ آپ کے نانا کی بدولت ہے۔ دوسرے نمبر پہ امام حسین ہے، امیر المومنین جو میرا حق بنتا ہے وہ مجھے دیجیے۔ اپنے خادم سے عمر نے فرمایا 1000 درہم اسے پیش کیا۔ 1000 درہم امام حسین کو دینے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا آپ ہی ہماری عزتوں کے وارث اور مالک ہیں، یہ آپ کی کرم نوازی ہے کہ آپ تشریف لائے۔ تیسرے نمبر پہ جناب عمر کا بیٹا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، امیر المومنین جو میرا حق ہے وہ مجھے دیجیے۔ آپ نے اپنے خادم سے فرمایا 500 درہم عبداللہ کو دیجیے۔ 500 درہم جب ان کو ملے تو کہا بابا جان میرا ایک سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ بات یہ ہے انا رجل مشیدۃ، میں ایک مضبوط آدمی تھا اس وقت جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر قیادت غزوات اور جنگیں لڑی جاتی تھی۔ میں حضور کے ہمراہ جنگوں میں شامل ہوتا رہا۔ میں اس وقت جوان، اب حضور کا وصال با کمال ہو گیا، جناب ابوبکر صدیق کا دور خلافت گزر گیا، آپ کا دور خلافت ہے۔ میں اس وقت جنگ کے تمام فنون کو جانتا تھا اور اس کی باریکیوں سے واقفیت رکھتا تھا اور میں جنگ میں شامل ہوا کرتا تھا۔ اس وقت طفلان حسن و حسین تو بچے تھے اور مدینہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے۔ میں اس وقت کڑیل نوجوان تھا اور حسن و حسین کا بچپن تھا، یہ تو کھیلا کرتے تھے، میں اس وقت جنگ لڑا کرتا تھا۔ آج جب مال غنیمت بانٹنے کی باری آئی تو ان کو 1000 درہم اور مجھے 500 درہم۔ تو اس بات کو مجھے سمجھائیے، میری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں پرانا آدمی ہوں اور پرانے کی وقت زیادہ ہوتی ہے، اس کی قدر و قیمت زیادہ ہے۔ یہ تو اس وقت بچے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا عبداللہ تو ان کے برابر کا حق لینا چاہتا ہے؟ جی ابا جی۔ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر تم اس شرط کو پورا کرتا ہے تو میں ان کے برابر تجھے حصہ دوں گا۔ تو کیا شرط ہے؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا عبداللہ شرط یہ ہے کہ حسن و حسین کے نانا جیسا نانا لاؤ، حسن و حسین کی نانی جیسی نانی لاؤ، حسن و حسین کے بابا جیسے بابا لاؤ، حسن و حسین کی والدہ جیسی والدہ لاؤ، حسن و حسین کے چچا جیسے چچا لاؤ، حسن و حسین کی خالہ جیسی خالہ لاؤ، حسن و حسین کے ماموں جیسے ماموں لے کے آؤ۔ عبداللہ خاموش ہو گئے، لاجواب ہو گئے۔ پھر حضرت عمر نے خود فرمایا جانتے ہو ان کی رشتہ داریاں کہاں کو پہنچتی ہیں؟ کائنات میں ان جیسا کوئی گھرانہ نہیں ہے، کائنات میں ان جیسی کوئی رشتہ داریاں نہیں۔ سن لیں ان کا نانا کون ہے؟ عمر فرماتے ہیں ان کا نانا نبیوں کے سلطان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے بابا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہے، اور ان کی والدہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے، اور ان کے چچا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کے ماموں ابراہیم بن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی خالہ حضرت زینب و رقیہ اور ام کلثوم ہے۔ حضرت عبداللہ خاموش ہو گئے، لاجواب ہو گئے۔
اگر وہ ان شہزادوں کی برابری کرنا چاہتا ہے تو پھر ان کے برابر کی رشتہ داریاں بھی لے گیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں اپنے لیے کپڑے منگواتے، مثال کے طور پہ 500 درہم کا اپنا جوڑا ہوتا تو امام حسن و حسین کو جو تحفہ پیش کرنا ہو وہ 1000 درہم کا جوڑا منگواتے۔ فرق رکھتے اپنے اور اپنی اولاد کے درمیان کہ یہ حضور کے شہزادے ہیں، ان کو جو تحفہ پیش کرنا وہ اپنے سے قیمتی اور نادر تحفہ پیش کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی خاص قرابت، محبت، عقیدت اہل بیت اتحاد کے لیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ممبر پہ کھڑا ہو جاؤں اور امام حسن و حسین میں سے کوئی آ کے مجھے کہے کہ آپ نیچے اترے، یہ ہمارے نانا کا ممبر ہے، تو ہم ممبر سے نیچے اترے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو کندھوں پہ بٹھا کے سواری کرواتے ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا سواری بڑی خوبصورت ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر سواری کی بات کرتے ہو دیکھو سوار بھی بڑا خوبصورت ہے، سوار بھی بڑا خوبصورت ہے۔ دوستان عزیز، تذکرہ مرحبا علی الراس والعین۔ دوستان عزیز، اہل بیت اتحاد اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی رشتہ داریاں، ان کے آپس میں تعلقات اور محبتیں ہمیں احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتے ہیں اور سیرت کی کتابوں سے بھی ملتے ہیں۔ ان لوگوں کی جانب توجہ نہ کیجیے جو امت میں انتشار پھیلاتے ہیں اور ویک پوائنٹ بیان کرتے ہیں۔ بڑے لوگ ہیں، صحابہ بھی بڑے ہیں، خاندان مصطفیٰ بھی بڑی قسمتوں کا مالک ہے، تو ہم ان کی کمی ہے، غلام ہے، نوکر ہیں، اور نوکر کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کے مابین کوئی فیصلے کرے یا ان کی عظمتوں کو تولے۔ ہمارے پاس نہ کوئی ایسا تھرمامیٹر ہے، نہ کوئی آلات ہے، نہ کوئی ترازو ہے، نہ پیمانہ ہے کہ ہم کسی بھی عظیم ہستی کے متعلق یہ فیصلہ دے دے فلاں سے افضل ہے یا فلاں کا درجہ یہ ہے۔ ان کو درجات دینے والا رب ہے اور رب کا رسول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی نشست میں ہمارا آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں درجہ محبوبیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم استاد العلماء حضرت علامہ حافظ عطا مصطفیٰ جوید چشتی صاحب ماشاء اللہ سارے استادان نے کہتے جگر نے آپ یہاں فرمانے کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، و مقام مصطفیٰ، شہدائے کربلا، فاتح کربلا، شاہ سوار کربلا۔ الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. اللہ رب العالمین ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صرف 12 بجے تک تقریر کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح کا کرنا. 12 بجن گئے تھے انشاءاللہ العزیز تقریر ختم ہو. 8 منٹ رہ گئے 12 بجنے سے. سامنے میری گھڑی لگی. انشاءاللہ العزیز انہیں گفتگو کرنی. علامہ علی اسد سیفی صاحب نے تقریر سنا چھڑی ہے. تقریر ہو گئی ہے. میں 1-2 گلاں صرف بڑے گوش گزار کرنی ہیں. پہلی تے حافظ اصغر صاحب نے مبارکباد دینی ہے کہ حافظ صاحب ماشاءاللہ ہر سال اتنے 10 روزہ پروگرام عظمت اہل بیت اطہار کرندے نے. اللہ تعالیٰ انہوں برکت عطا فرمائے. جس طرح حافظ صاحب ذرا فون چھڈیا ذرا ان گل اے سنن والی. جس طرح سرکار دے نواسے دا 10 روزہ ذکر ہوتا ہے، میں تھانوں یہ تواڈے تو امید رکھاں گا کہ تسی ربیع الاول سرکار دے نواسے دے نانے دا 12 روزہ پروگرام کرو. امید کی جا سکتی. اللہ نے بندے نواسے دا ذکر کر دے، نانے دا ذکر کرنا کہ ترلے کرنے مہینے میں میلاد دا پروگرام کرو گے. میلاد دا پروگرام سرکار دا ذکر بھی کرنا یہ ضروری ہے. میلاد شریف دے مہینے کم از کم 12 روزہ اس مسجد پروگرام ہونا چاہیے. میں حافظ صاحب نوٹ کروں گا، حافظ صاحب کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز کم اللہ کرے گا. دوسری گزارش ہے سیدنا امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ، انہاں دی تربیت ساڑھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی. انہاں نوں بھی اللہ نے صاحب اولاد بنایا سی، اور انہاں دے بھی چاچیوں، بابیوں، بھتیجے، پانجے، عزیز و اقارب رشتہ داری ساری حضرت امام حسین دی ہے. یہ نہیں کہ حضرت امام حسین کھلے سن، نہ کوئی بہن سی، نہ کوئی بھرا سی، نہ کوئی بیجا سی، نہ کوئی پانجا سی. ایسی کوئی گل نہیں ہے. پورا خاندان سی. تساں اپنی زندگی سنتے رہے ہو کہ کربلا دے موقع تے 72 نفوس قدسیہ نے اپنیاں جاناں اللہ دے نام تے قربان کیتیاں. میں تمہیں یہ ریکویسٹ کرنا چاہنا، ساڑھے ماں باپ نے ساڑھے دلوں دے اندر عظمت اہل بیت اجاگر کیتی ہے. اسی سمجھنے ہاں کہ اہل بیت اطہار نال محبت کرنا ساڑھے ایمان دا حصہ ہے. اسی سمجھنے ہاں کہ انہاں دا ذکر کرنا ساڑھے واسطے باعث بخشش و نجات ہے. جڑی دعوت دینا چاہنا ہوئے کہ کیا اسی اپنی اولاداں نوں سرکار دی محبت سکھا رہے ہیں، سرکار دی اہل بیت دی محبت سکھا رہے ہیں. ساڑیاں اولاداں وڈیرے وڈیرے بابے بیٹھے نے، انہاں نوں یہ گلاں چنگیاں نہیں لگدیاں، اذان ہوئے تو کوئی نماز نہ پڑھے،
इन्हां नूं गल्लां चंगियां नहीं लगदियां मुहर्रम होवे ते महफल ना होवे, इन्हां नूं गल्लां चंगियां नहीं लगदियां रबीउल अव्वल होवे ते सरकार दे नां दा झंडा ना लगा होवे, क्योंकि इन्हां दे वालदैन ने दिलां दे अंदर गल पैदा कीती है जुम्मे वाला दिहाड़ा होवे ते नात भी पढ़ी जाए ते स्पीकर चलदा होवे ते तकरीर भी होवे ते अंदर दिल दे अंदर ईमान जिहड़ा है वो जज्बात उभारदा है, ठाठा मारदा है ते आंदा है चल मसीते चलीए जुमे का टाइम हो गया, शबरात होवे तो सानू साड़ा ईमान झंझोड़दा है, मिराज शरीफ होवे तो साड़ा ईमान सानू झंझोड़दा है, और इस तरह मुहर्रम हो तो साड़ा ईमान सानू झंझोड़दा है, रबीउल अव्वल होवे तो साड़ा ईमान सानू झंझोड़दा है, और नमाज का टाइम होवे तो सानू साड़ा ईमान झंझोड़दा है, साड़ियां को नस्लों नूं ईमान नहीं झंझोड़दा। सानू चाहिए मुहर्रम आउन ते सहाबाए किराम की भी मुहब्बत औलादा के दिलों च पाइए ते अहले बैत तहार की मुहब्बत भी उन्होंने के दिलों च पाइए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जड़ियां गल्लां फरमाइयां ने कि अपनी औलादा नूं 3 चीज़ां सिखाओ, ये सरकार ने हुक्म फरमाया कि अपनी औलादा नूं 3 चीज़ां लाजमी सिखाओ। उन्हां विचों तीजी चीज़ ये कि सरकार ने फरमाया कि अपनी औलादा नूं मेरी अहले बैत की मुहब्बत सिखाओ। ए बच्चे सिर्फ ना इस वास्ते बैठे ने कि कारी साहब का प्रोग्राम मस्जिद जनाब महफल है, अस सबक पढ़न होना ना गए तो कारी साहब ने पूछ लेना मैं तू क्यों नहीं आया। इन्हों कोई पता नहीं कि इमाम हुसैन कौन है, इन्हों कोई पता नहीं करबला च की होया है, इन्हों कोई पता नहीं कि करबला का पैगाम की है, इन्हों कोई पता नहीं करबला का जनाब वाला सबाक की ने। ये असां तुसां दसने ने, ये साड़ी जिम्मेदारी है कि असी इन्हां बच्चों को आगाह करिए, बकायदा कोल पा के इन्हों समझाइए बेटा ए साढ़े नबी पाक अलैहिस्सलाम की औलाद जिहड़ी है उन्होंने सैयद किया जाता है, उन्होंने शाह किया जाता है, वो एहतराम के लायक ने, वो इज्जत के लायक ने। सारिया बरादरियां विचों वड्डी बरादरी ते आला बरादरी मेरे मुस्तफा की बरादरी है, उसका एहतराम साढ़े लाजम है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने रब की बारगाह च दुआ मंगी सी, या इलाहल आलमीन मैं अपने हसनो हुसैन नाल प्यार करना तो तू भी इन्हां नाल प्यार कर, जेड़ा इन्हां नाल प्यार करेगा मौला तू उहदे नाल भी प्यार कर। ये दुआ किने मंगी है? सरकार ने। ये दुआ किने मंगी है? सरकार ने दुआ मंगी है, ते सरकार की दुआ कदी रद्द नहीं हुई। तो साढ़े नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ मंगी है, जेड़ा मेरे अहले बैत नाल प्यार करेगा मैं भी उहदे नाल प्यार करांगा ते साडा अल्लाह भी उहदे नाल प्यार करेगा। ये अहले बैत नाल प्यार करना ये साढ़े नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। और तुसां कई मरतबा सुनिया है कि एक वो शहजादे ने कि ये आके जो मस्जिद तशरीफ ले आते सन तो नबी पाक अलैहिस्सलाम अपना खुतबा छड़ देते सन। कारी साहब का पोतरा आ जाए ना मसीते तो तुम सारे सिर के मोढे रख मुठ रख लेना, मौलवी साहब के बाल ही नहीं खलाउन देंगे, सवेरे चढ़े आते हैं, किसी उधर छुट्टी मारनी कितने उधर छुट्टी मारनी है, ये मौलवी तो बाहर ही मसीते भजते होंगे दौड़ते होंगे ने। ते साढ़े नबी पाक अलैहिस्सलाम के नवासे जड़े ने इमाम हसन हुसैन उन्होंने भी मस्जिदां च दौड़ ला के सरकार नाल प्यार किया है। इन्हां दी यही ग्राउंड है, इन्हां दी यही बैठक है, इन्हें इत्थे ही रहना और इत्थे ही इन्हां नाल प्यार करना है। ए बच्चे जिन्हें मस्जिद आउंदे ने इन्हां नाल भी इन्हां प्यार करना। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इन्हां शहजादियां